السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تنویر خالد حاضر ہوں آپ کے ساتھ عربی سیکھیں سلسلے میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کے الدرس التاسع والعشرون 29ویں سبق کے ساتھ۔ 29واں سبق ہے من القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کے جو جملے ہیں، قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں ان سے منتخب الفاظ ہیں، ان کی تعبیریں ہیں۔ ترجمہ کرنے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت مشکل بھی کام ہے اور بہت آسان بھی کام ہے، اگر ہم یہ سوچ کے چلیں کہ بھائی ہم قرآن کریم کا ترجمہ نہیں کر رہے، بس وہ الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آئے ہیں، ہم ان کا ترجمہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آئیے یہی سوچ کر ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، آمنوا ارکعوا واسجدوا، یہ ہے اصل لفظ، اس کو ملا کے پڑھا جاتا ہے تو آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور خیر کے کام کرو اور بھلائی کے کام کرو اور اچھے کام کرو۔ یہ سب اعبدو اور افعلو ہے، جب ملا کر پڑھا جاتا ہے تو حمزہ کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ولی کی جمع اولیاء، اور اولیاء اللہ اللہ کے دوستوں۔ لا خوف علیہم، اصل لفظی ترجمہ تو ہے کہ بے شک اللہ کے دوست لا خوف علیہم نہیں ہے ان پر کوئی خوف۔ اس کا سیدھا سا ترجمہ سلیس انداز میں کیا گیا، بے شک اللہ کے دوستوں پر کوئی خوف نہیں ہوتا۔ ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوتے ہیں اور نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے اور نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں۔ یہ سب ترجمہ آپ کر سکتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ ادخلوا الجنت لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، جنت میں داخل ہو جاؤ، تم سب لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ادخلوا الجنت، تم سب لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ دخلہ کے بارے میں پہلے ہی بات آ چکی ہے کہ فی اس کے اوپر داخل نہیں ہوتا ہے، جہاں داخل ہوتے ہیں اس کو ڈائریکٹ مفعول فی کے درجے میں رکھتے ہوئے بغیر حرف جر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لا خوف علیکم، تم پر کوئی ڈر نہیں ہے اور نہ تم پر کوئی غم ہوگا، نہ تمہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ تمہیں کوئی غم ہوگا۔ لکم فیہا فواکہ کثیرہ ومنہا تاکلون، اس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں۔ لکم، تمہارے لیے، فیہا، اس میں، فواکہ کثیرہ، بہت سے میوے ہیں۔ فواکہ پر پیش صرف ایک آیا اس وجہ سے کہ یہ مفاعل کے وزن پر ہے، اور اس کے بارے میں آپ پہلے ہی جان چکے ہیں، پہلے حصے میں بھی یہ بات آ چکی ہے کہ اس پر تنوین نہیں آیا کرتی، البتہ کثیرہ یہ اس کی صفت ہے، واحد مؤنث ہے۔ فواکہ چونکہ غیر ذوی العقول کی جمع تکسیر ہے، اس وجہ سے اسے واحد مؤنث کے حکم میں رکھا گیا اور کثیرۃ استعمال کیا گیا۔ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان پھلوں میں سے، ان میووں میں سے تم لوگ کھاؤ گے۔ چونکہ تأکلون یہ حال اور استقبال دونوں میں آتا ہے، کھاتے ہو اور کھاؤ گے، ہم نے یہاں پر کھاؤ گے ترجمہ کیا ہے استقبال کو سامنے رکھتے ہوئے۔ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے رب میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ ربی صرف با کے نیچے زیر ہے، اس کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ اصل میں ربی یا کے ساتھ جو ہوتی ہے ربی اے میرے رب، اس کا مخفف ہے، اس کے لیے بین القوسین میں ربی الگ سے لکھ دیا گیا ہے۔ انی ظلمت نفسی، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ جس پر ظلم کیا جائے اس پر اعلیٰ استعمال نہیں کیا جاتا ہے عربی زبان میں۔ فاغفر لی، لہٰذا آپ میری مغفرت کیجئے، مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ اے میرے رب میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے تو آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ واغفر لنا وارحمنا انت مولانا، ہماری مغفرت فرمائیں۔ واغفر لنا، ہماری مغفرت فرمائیں۔ وارحمنا، یہ سب ہے اغفر لنا ارحمنا۔
ورحمنا اور ہم پر رحم فرما۔ یہاں پر بھی جس پر رحم کیا جائے گا اس پر کا آنا اردو میں ہے، عربی میں اس کے لیے علا لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارحمنا، ہم پر رحم فرمائیں، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں۔ جی تو اگر آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ بلا علا کے پر کا ترجمہ کیسے کیا گیا، تو اس وجہ سے ہم نے رحم کا معاملہ فرمائیں یہ ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ اتنے آپ سمجھدار ہو چکے ہیں، اب انشاءاللہ سمجھانے کی مزید ضرورت نہیں ہے۔ انت مولانا، آپ ہمارے مولا ہیں۔ مولا کا ترجمہ مولا ہی کیا گیا ہے، اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، لہذا آپ کافر لوگوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیں۔ فانصرنا، ہماری مدد فرمائیں، ہماری مدد کریں۔ علی القوم الکافرین، علی اس کا ترجمہ ہم نے مقابلے میں کیا ہے، کافروں پر، کافر لوگوں پر، کافر لوگوں کے مقابلے میں، یا آپ جیسے چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ رب اجعل ھذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس مکہ کو امن والا شہر بنا دیں۔ رب اجعل ھذا، اے میرے رب اس کو بنا دیجئے، بلدن آمنا، ایسا شہر جو امن والا ہو، اسی کا ہم نے سیدھا ترجمہ کر دیا، امن والا شہر بنا دیں۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور یہاں کے باشندوں کو پھلوں سے روزی دیجئے۔ وَارْزُقْ، رزق دیجئے، ارزق سے، اور اہلہ یعنی اہل البلدی، یہاں کے رہنے والوں کو، یہاں کے باشندوں کو، من الثمراتی، پھلوں سے روزی دیجئے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا، آپ ہمارے کارساز ہیں تو آپ ہمیں معاف فرما دیجئے، تو آپ ہمیں معاف فرمائیے اور ہم پر رحم فرمائیے۔ یہ لفظ پہلے بھی آ چکا۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی مقدر فرمائیں، اور ہمارے لیے لکھ دیجئے۔ لفظی ترجمہ ہے اکتب لنا، آپ لکھ دیجئے ہمارے لیے، فی هذه الدنیا، اس دنیا میں بھلائی، اسی کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی مقدر فرمائیں۔ ان وعد اللہ حق، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بلا شبہ شرک ظلم عظیم ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ یہ نہیں کا صیغہ ہے، آپ اس کے بارے میں جان چکے ہیں پہلے ہی۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یغفر الذنوب، اللہ گناہ کو معاف کر دیں گے، جمیعاً تمام، یہ بھی آپ پہلے سے جان رہے ہیں۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے، بے شک وہ بہت معاف کرنے والا اور بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، اور آپ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر بندھا ہوا نہ رکھیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، خرچ کرنے میں میانہ روی کو بتلایا گیا ہے۔ اگلا جو جملہ ہے وہ بھی اسی سے متعلق ہے۔ وَلَا تَجْعَلْ، اور آپ نہ بنائیے، یَدَکَ اپنے ہاتھ کو، مغلولتاً بندھا ہوا، إِلَىٰ عُنُقِكَ اپنی گردن پر، اپنی گردن کے ساتھ، یا آپ جیسا چاہیں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اسے مکمل طور پر کھولے رکھیں۔ وَلَا تَبْسُطْهَا، وَلَا تَبْسُطْ الْيَدَ، وَلَا تَبْسُطْ يَدَكَ، اور نہ آپ کھول دیں اپنے ہاتھ کو، کل البسط پورے طور پر، مکمل طور پر کھولے رکھیں۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اور تم لوگ زنا کے قریب نہ جاؤ، زنا سے قریب مت ہو۔ یہ سے اردو میں کبھی کبھی ترجمہ کر لیتے ہیں لیکن من نہیں استعمال کرتے، من کے بغیر ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ ان اللہ ربی،
वरब्बुकुम फ़अबुदूह, बे शक अल्लाह मेरा और तुम सब का परवरदिगार है, लिहाजा उसी की इबादत करो। बेशक अल्लाह मेरा और तुम सब का परवरदिगार, रब्बी मेरा रब है, व रब्बुकुम और तुम्हारा रब है। रब का एक तर्जमा परवरदिगार से किया जाता है, वो हमने किया। फ़अबुदूहु, लिहाजा उसी की इबादत करो। फ़ा जो लफ्ज़ है इसका तर्जमा लिहाजा किया है, उसी की इबादत करो। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये सीधा रास्ता है। हादा सिरातुम मुस्तकीम, ये एक सीधा रास्ता है। सिरात रास्ता और मुस्तकीम सीधा। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और यकीनन अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा अमल है। वला ज़िक्रुल्लाहि, ये यकीनन किसका तर्जुमा किया गया है? लाम जहाँ पर आता है वो ताकीद के लिए होता है। इससे पहले कहते हैं कि कसम महज़ूफ़ है, इसलिए इसका ताकीदन किया। यकीनन अल्लाह का ज़िक्र सबसे बड़ा अमल है, अकबर। वल्फ़ितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, और दीन से फिसलाना। अलफितना का तर्जुमा दीन से फिसलाना, और अशद्दु इसका इस्तेमाल आप पहले से जान चुके हैं कि ये मुकाबले के लिए इस्तेमाल होता है, अफ़ालू का वज़न। तो अशद्दु मिनल क़त्ल, दीन से फिसलाना कत्ल करने से ज़्यादा बड़ा है, गुनाह के एतबार से और अपनी ख़राबी के एतबार से। वलिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर, और खौफ खुदा को अपनाना ही भलाई है। लफ्ज़ी तर्जुमा है, और तक़वा का लिबास ज़ालिका खैर, यही बेहतर है, ये बेहतर है। तो तक़वा का लिबास कोई कपड़ा तो है नहीं, यानी जैसे कपड़ा आदमी के पूरे बदन को ढाके हुए रहता है, बदन से लगा हुआ रहता है, ऐसे ही तक़वा को आदमी को अपनाना चाहिए कि तक़वा बिल्कुल उससे चिपकी हुई। उसी को हमने कहा है कि तक़वा को अपनाना ही भलाई है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मुहताज हो और अल्लाह ही बेनियाज और काबिल तारीफ़ है। ऐ लोगो तुम सब अल्लाह के मुहताज हो। अल-फ़ुक़रा, तुम सब फ़कीर हो। इलल्लाह, अल्लाह की तरफ, अल्लाह के, ये इला आया है तो इसके लिए तरफ करने की ज़रूरत नहीं है। अल-फ़क़ीर इलल्लाह ये वाहिद, और अल-फ़ुक़रा इलल्लाह ये जमा। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और अल्लाह ही बेनियाज है और काबिल तारीफ़ है। तो ये सबक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बआसानी मुकम्मल हो गया। तर्जुमा करने में जो अल्फाज के मुफ़रदात होते हैं उनका ख्याल रखना पड़ता है, और बसा औक़ात लाज़मी सा तर्जुमा होता है, कुछ जहन भी लगाना पड़ता है। मसलन इससे पहला जो लफ्ज़ था वलिबासुत तक़वा, तो तर्जुमा करने में ख़ास तौर से इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए तो तर्जुमा अच्छा से अच्छा आप कर सकते हैं और आसान अंदाज में कर सकते हैं। ये सबक jamiluloom.org पर लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, और वहाँ पर मिफ्ताहुल अरबिया हिस्सा अव्वल और हिस्सा दोम भी मौजूद है। आप अपनी आसानी के मुताबिक वहाँ पर जा सकते हैं, देख सकते हैं। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।